بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے مزاج ہیں آپ لوگوں کی؟ امید ہے آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے، میں بھی آپ کی دعاؤں سے ٹھیک ہوں، اور آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں۔ آج کا ٹاپک ترکی کے حوالے سے ہے۔ سب سے زیادہ پوچھے جانے والے سوال، کیونکہ جیسا آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میں نے جب یہ چینل اسٹارٹ کیا تھا تو ترکی کے حوالے سے ہی اس چینل کو بنایا تھا، اور یقین جانیے اس لیے نہیں کہ یہ میرا چینل ہے تو میں آپ کو ریکمینڈ کر رہی ہوں، لیکن اگر آپ ترکی جانا چاہ رہے ہیں، چاہے وہ گھومنے پھرنے کے لیے ہو، چاہے ہماری رہائش کے لیے ہو، تو جو میری ویڈیوز میرے اپنے ایکسپیرینسز کی بنیاد پر ہیں، جب بھی آپ کو موقع ملے چاہے وہ اسپیڈ بڑھا کر آپ دیکھ لیں، لیکن یقین مانیے چاہے آپ کو وہاں گروسری کرنی ہو، چاہے وہاں ٹیکسی آپ کو لینی ہو، ٹرانسپورٹیشن ہو، چاہے کس طرح سے کون کون سی چیزوں سے آپ وہاں پر اپنے جو چیزیں ہیں آپ کی ویلیویبلز جو ہیں اس کو آپ غائب ہونے سے، چوری ہونے سے بچا سکتے ہیں، کس بازار میں کس طرح سے آپ کو چیزیں لینی ہوں گی، خریداری کرتے وقت کیا احتیاط کرنی ہے، ٹکٹ کس فلائٹ کے جو ہیں وہ سستے ملیں گے آپ کو، بیگ اپنا کس طرح پیک کرنا ہے، یہ سب چیزیں آپ کو بہت زیادہ ہیلپ فل ہوں گی، بجائے اس کے کہ آپ انڈیویجول مجھ سے سوال پوچھیں۔ آپ میری ویڈیوز جو ہیں چاہے بے شک اس کی اسپیڈ کو آپ ڈبل کر کے یا ٹرپل کر کے آپ اس کو فاسٹ فارورڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں، لیکن آپ وہ جب ویڈیوز دیکھیں گے تو آپ کو آپ کے زیادہ سے زیادہ سوال جو ہیں، آدھے سے زیادہ اس کا جواب مل جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو آج کی ٹاپک جو ہے وہ میں سب سے زیادہ پوچھے جانے والا سوال کہ جی ترکی ویزا، وزٹر ویزا مل رہا ہے یا بند ہو گیا؟ تو بالکل جی، وزٹر ویزا کبھی بھی بند نہیں ہوا ہے۔ پوری دنیا سے ترکی جو ہے وہ کیونکہ سیر و سیاحت کے لیے مشہور ہے، تو لوگ وہاں پر گھومنے پھرنے جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح پاکستان سے بھی اگر آپ کے تمام ڈاکومنٹس جینوئن ہیں، کوئی اس میں فیک ڈاکومنٹس نہیں ہیں، آپ کی بینک ہسٹری جو ہے وہ کمپلیٹ ہے، اور آپ اپنے تمام ڈاکومنٹس کو کمپلیٹ کر کے جمع کرواتے ہیں، تو آپ کو 99% ترکی کا ویزا مل جاتا ہے۔ ویزا جو ہے ترکی کا حاصل کرنے کے دو ویزے ہیں، ویسے تو ویزا ورک ویزا، اسٹوڈنٹ ویزا، میڈیکل ریزن پر ویزا ہے، لیکن موسٹ جو کامن ہے وہ ٹورسٹ ویزا ہے۔ اس میں چاہے آپ سنگل انٹری ویزا لیں، چاہے آپ ملٹیپل انٹری ویزا لیں، تو دونوں میں فرق یہ ہے کہ جو آپ کو سنگل انٹری ویزا ملتا ہے اس میں ایک دفعہ آپ ترکی میں داخل ہو جاتے ہیں، اور جب وہاں سے آپ ایگزٹ کرتے ہیں کسی بھی ملک میں، چاہے اپنے ملک واپس آئیں یا کسی قریب کے ملک میں جائیں، تو آپ دوبارہ ترکی میں داخل نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ سنگل انٹری ویزا ہوتا ہے۔ لیکن ملٹیپل انٹری ویزا جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ سال میں 2 دفعہ 3 مہینے کے لیے ترکی میں رہ سکتے ہیں، یعنی ہر 6 مہینے میں 3 مہینے میکسیمم آپ ترکی میں رہ سکتے ہیں ایک ہی ویزے پہ۔ یعنی فرض کیجئے آپ نے جنوری میں آپ کو ویزا ملا، آپ وہاں پر جنوری میں گئے، تو جنوری، فروری، مارچ کے یعنی جیسے ہی آپ کے 3 مہینے کمپلیٹ ہوں گے، 3 مہینے میں سے پہلے آپ کو اپنے ملک واپس آنا ہے۔ اس کے بعد آپ 3 مہینے اپنے ملک میں رہیں گے جہاں پر بھی آپ رہنا چاہتے ہیں یا کہیں پہ بھی آپ جانا چاہتے ہیں، 3 مہینے کسی بھی آؤٹ سائڈ آف ترکی آپ گزار کر پھر دوبارہ آپ ترکی میں داخل ہو سکتے ہیں، اور پھر وہاں آپ 3 مہینے گزار سکتے ہیں۔ تو یہ ملٹیپل انٹری کہلاتا ہے، اور ان 3 مہینوں میں آپ ضروری نہیں ہے کہ ایک دفعہ آپ کتنی ہی دفعہ کہیں پہ بھی جائیں اور پھر دوبارہ ترکی میں داخل ہوں، تو آپ کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہوتی، کیونکہ آپ کے پاس ملٹیپل انٹری ویزا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کی جو فیس ہے ان میں تھوڑا سا فرق ہے، اور فیس جو ہے وہ آپ اناتولیہ جو آفس ہے پاکستان میں، انہوں نے اپنی فیس جو ہے سروس فیس اور پلس ٹورسٹ ویزے کی فیس دونوں جو ہیں اس کو انکریز کر دیا ہے۔ تو اب جو نئی فیس ہے اس کی جو ہے وہ $60 US جو ہے وہ انہوں نے ترکی کا فیس جو ہے وزٹر ویزا اس کی رکھ دی ہے، اور اگر آپ کو سنگل انٹری ویزا چاہیے، لیکن اگر آپ کو ملٹیپل انٹری ویزا چاہیے تو اس کے لیے $190 یعنی $190 US اس کی فیس ہے۔ تو یہ تو ہو گئی ترکی یا ترکیہ کا جو فیس ہے، ویزا فیس۔ پھر اب کیونکہ اناتولیہ جو ہے وہ آپ کے درمیان اور ترکی کی ایمبیسی کے درمیان آپ کے ڈاکومنٹیشن جو ہے اس کو کمپلیٹ کرتا ہے، اس کی ٹیک کیئر کرتا ہے، تو ان کی اپنی ایک فیس ہوتی ہے، اور وہ اس کو کیش کی صورت میں لیتے ہیں، اس پہ GST نہیں ہوتا، لیکن آپ کو وہ کیش کی صورت میں دینا ہوگا، اور وہ ہے $65 ٹھیک ہے؟
اچھا، اس مہینے انہوں نے ایک چینجز اور کی ہیں اناتولیا نے. پہلے ہوتا یہ تھا جب آپ ترکی کا ویزا اپلائی کرتے تھے کسی بھی ملک سے تو آپ کیا کرتے تھے کہ آپ کسی بھی پرائیویٹ کمپنی سے ٹریول انشورنس بنوا لیتے تھے. جو بھی آپ کا ڈیوریشن ہوتا تھا 15 دن بھی 2 مہینے 1 مہینے جتنے کا بھی ویزا آپ مانگتے تھے اور وہ وہاں اس کے ساتھ جمع کروا دیتے. لیکن اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ آپ کو کسی آؤٹ سائڈ جو ہے آؤٹ سائڈر کمپنی سے آپ ٹریول انشورنس پرچیز نہیں کر سکتے ہیں. انہوں نے کیا پابندی لگا دی ہے کہ آپ اناتولیا جا کر وہیں سے اپنی ٹریول انشورنس پرچیز کریں گے. وہاں کہیں اور کی ٹریول انشورنس کے پیپر جو ہیں وہ اس کو قابل قبول نہیں ہے. اور اس کی بھی انہوں نے اپنی ویب سائٹ پہ لسٹ دے دی ہے کہ 3 مہینے کی اگر آپ ٹریول انشورنس آپ کو چاہیے ہے تو وہ $45 ہے، یعنی $45 میں 3 مہینے کی آپ کو ٹریول انشورنس ملے گی پر پرسن. اگر آپ کو 6 مہینے کی ٹریول انشورنس چاہیے ہے تو وہ $60 ہے. اور اگر 1 سال کی آپ کو چاہیے ٹریول انشورنس تو اس کے چارجز جو ہیں وہ $70 ہے. یعنی 3 مہینے کے لیے $45، 6 مہینے کے لیے $60، 12 مہینے کے لیے $70. تو میں یہ ریکمینڈ کروں گی کہ اگر فرض کیجئے آپ کا ارادہ یہ ہے کہ آپ وہاں پر گھومنے جا رہے ہیں اور اس کے بعد TRC بھی لینا ہے تو بجائے اس کے کہ آپ 3 یا 6 مہینے کی ٹریول انشورنس لیں آپ 1 سال کی ٹریول انشورنس لے لیں، کیونکہ زیادہ فرق نہیں ہے. 6 مہینے کی $60 ہے اور 1 سال کی $70 ہے. کیونکہ اس سے ہوگا یہ کہ جب آپ وہاں پر جا کر اگر TRC کی اپلیکیشن جمع کرواتے ہیں تو یہی ٹریول انشورنس کے پیپرز جو ہیں وہ وہاں پر آپ سبمٹ کروا سکتے ہیں. تو آپ کا وہاں پہ جو پیپر کا خرچہ ہے وہ بچ جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا، دوسری ایک اہم بات، اس کی ویڈیو میں نے پراپر بنائی ہوئی ہے کہ ملٹیپل انٹری اور یہ کس طرح حاصل کرتے ہیں، کیا تبدیلی ہے اس میں، کیا فرق ہوتا ہے. لیکن پھر بھی ایک بات میں آپ کو یہاں دہرا دوں کہ ترکی نے پاکستانیوں کے لیے اسپیشلی یہ شرط لگائی ہے کہ صرف وہ خواتین و حضرات جن کے پاسپورٹ پر کسی بھی شینگن کنٹری کا ویزا لگا ہوا ہوگا یا پھر پچھلے 3 سالوں میں وہ انہوں نے کسی بھی 1 دفعہ 2 دفعہ ترکی کا سفر کیا ہوا ہوگا، اگر ان کے پاس یہ چیز موجود ہے تب تو ان کو ملٹیپل انٹری ویزا جو ہے وہ ملے گا، ادروائز ان کو سنگل انٹری ویزا ملے گا. ٹھیک ہے. تو یہ اپلائی کرنے سے پہلے، جب فیس جمع کروانے سے پہلے یہ کنفرم کر لیجئے گا کہ یا تو آپ کے پاسپورٹ پر پچھلے 3 سالوں میں ترکی کا کوئی ویزا ہو یا پھر شینگن کنٹری جو ہے اس کا کوئی ویزا ہونا چاہیے، ادروائز آپ کو ملٹیپل انٹری ویزا نہیں ملے گا. ٹھیک ہے. اب یہ تو ایک بات ہو گئی جو چینجز آئی ہیں نئی ٹریول انشورنس کے حوالے سے. دوسرا سب سے زیادہ پوچھے جانے والا سوال کہ ہم وہاں جانا چاہ رہے ہیں اور وہاں جا کے TRC اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں. پچھلے ایک ہفتے میں کم از کم 6-7 یوٹیوب پہ ویڈیوز میں نے دیکھی ہیں جس میں جو ایجنٹ حضرات ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں، دکھا بھی رہے ہیں، پروف بھی دے رہے ہیں کہ جی TRC بالکل بن رہی ہے. اور کس نے کہا ہے کہ TRC بند ہے؟ رینٹل ایگریمنٹ کے ساتھ اور ہوٹل کے ریزرویشن کے ساتھ TRC بن رہی ہے. تو بے شک TRC بن رہی ہے، کسی نے بھی یہ نہیں کہا ہے کہ ٹیمپریری ریزیڈنس پرمٹ بند ہو گیا ہے. لیکن فرق کیا ہوا ہے کہ میکسیمم 3 مہینے سے زیادہ اب وہ TRC نہیں دے رہے. وہ بھی آپ کو تمام سیٹسفیکشن ان کے ساتھ ان کو سارے پیپر جمع کروانے ہوتے ہیں، بتانا ہوتا ہے، کیونکہ نیا بینک اسٹیٹمنٹ کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. آپ وہاں آئے ہوئے ہوتے ہیں تو آپ کے پاس پاکستان سے جو آپ نے ویزا اپلائی کرتے وقت اپنا اسٹیٹمنٹ دیا ہوتا ہے وہیں پر اگر وہ مانگیں گے تو آپ دیں گے، ادروائز وہ مانگتے نہیں ہیں کیونکہ ان کے پاس آلریڈی آپ کی انفارمیشن موجود ہے. لیکن ان کیس اگر وہ کوئی پیپر مانگتے ہیں تو 3 مہینے سے زیادہ رینٹل ایگریمنٹ پر TRC نہیں بن رہی ہے. تو یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ 3 مہینے میں آپ پیسہ خرچ کر کے اور 3 مہینے گھر کرائے پر لے کر اپنا وقت برباد کر سکتے ہیں تو بے شک آپ TRC اپلائی کیجئے، ادروائز TRC 3 مہینے سے زیادہ نہیں بن رہی ہے. کچھ کیسز میں وہ بالکل ایک الگ سینیریو ہے، 6 مہینے کی وہ دے رہے ہیں لیکن وہ ایک بالکل الگ سینیریو ہے. اس کے لیے وہ میں پھر کسی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی. ٹھیک ہے. 3 مہینے سے زیادہ نہیں مل رہی، بس یہ بات آپ لوگ ذہن نشین رکھیے. اس کے علاوہ جو دوسری ہے آپ کے پاس آپشن گھر خریدنے کے لیے $5.5 کا گھر لیں گے تو سٹیزن شپ اور پاسپورٹ مل جائے گا. $70,000 سے زیادہ کا گھر اگر آپ خریدتے
تو آپ کو ریزیڈنسی جو ٹی آر سی ہے وہ ملے گا، ادروائز نہیں ملے گا. اپنا وقت اور پیسہ مت برباد کیجیے. ٹھیک ہے. ٹی آر سی جو ہے وہ بن رہی ہے، بے شک بن رہی ہے، لیکن ان لوگوں کی 1 سال کی بن رہی ہے کہ جن کے رینیول کے کیسز ہیں، یعنی وہ آلریڈی رہ رہے ہیں، ان کی ٹی آر سی جو ہے وہ ایکسپائر ہونے والی ہے اور اب وہ دوبارہ اس کو رینیو کروانا چاہ رہے ہیں. تو اگر وہ رینٹل اپارٹمنٹ میں بھی ہیں تب بھی ان کی ٹی آر سی رینیو ہو رہی ہے عموماً. اچھا، دوسری بات یہ کہ وہ خواتین و حضرات پچھلے 15 دن میں 2 کیسز ایسے ہو چکے ہیں کہ وہ لوگ یہاں 3-4 سال سے موجود تھے اور انہوں نے ٹی آر سی ان کی مکمل بن رہی تھی، لیکن ابھی جو انہوں نے جمع کروایا ان کی ٹی آر سی ریفیوز ہو گئی. اور اس کا ریفیوز ہونے کا جو ریزن دیا ہے وہ صرف یہ دیا ہے کہ پہلے وہ کسی اور گھر میں رہ رہے تھے، اس گھر کا نفوذ تھا، وہی انہوں نے پہلی دفعہ ٹی آر سی پہ جمع کروایا تھا. پھر انہوں نے اپنا گھر تبدیل کر لیا، پتہ تبدیل ہو گیا اور نئے پتے کے اوپر انہوں نے ٹی آر سی اپلائی کیا، مگر اس ٹی آر سی کے لیے نیا نفوذ رجسٹر، اپنا ایڈریس جو تھا وہ رجسٹرڈ نہیں کروایا تھا، تو ان کو ریفیوز کر دیا گیا. اس پہ ان کو ریزن دیا گیا کہ کیونکہ جس جگہ آپ نے ایڈریس دیا تھا ہم وہاں گئے تھے، وہاں موجود نہیں تھے، تو ہم نے آپ کا ٹی آر سی جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیا. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن رینیو والے جو ہیں ان کا 1 سال کا ٹی آر سی رینیو ہو رہا ہے، یہ بات شیور ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ 2 باتیں ہو گئیں. اس کے بعد جو اگر آپ ترکی میں پراپرٹی خریدنے کے ارادے سے جا رہے ہیں تو اب لوگ کیا کر رہے ہیں کہ جس طرح سے پاکستان کے حالات ہیں آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ مسلسل سننے میں آ رہا ہے کہ جی جو پاکستان ہے وہ ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے اور پیسے شاید بینک جو ہے وہ ہولڈ کر دے گا یا کوئی اور مسئلہ ہو جائے گا. تو کافی خواتین و حضرات جن کے پاس جو جمع پونجی ہے یا انہوں نے اپنی کوئی پراپرٹی بیچی ہوئی ہے تو وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جی اب ہم جو ہیں وہ ترکی میں انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں. تو وہاں پر اب یہ لوگوں نے کیا کیا ہے کہ وہ وہاں پر جاتے ہیں اور جا کر کوئی بھی کسی بھی اماؤنٹ کی جو پراپرٹی ہے وہ لے لیتے ہیں. ضروری نہیں کہ $70,000 کی ہو، اس سے کم کی بھی، کیونکہ ان کو وہاں کی ٹی آر سی تو چاہیے نہیں ہے، لیکن وہ ایز اے انویسٹمنٹ وہاں پر پراپرٹی خرید کر اور کسی کے ہینڈ اوور کر دیتے ہیں، چاہے وہ کوئی ایجنٹ ہو یا کوئی جان پہچان کا ہو، ان کے حوالے کر دیتے ہیں کہ بھئی آپ ہمارے گھر کی رینٹ پر دے دیجیے گا اور ہمارے اکاؤنٹ وہاں کھول لیتے ہیں اپنا. تو یہ وہاں پر ہو رہا ہے. لیکن یہ بھی کرنے سے پہلے آپ اپنی ذمہ داری پر یہ کام کیجیے گا. دیکھیے، کیونکہ اگر آپ کسی کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں تب یہ اتنا بڑا انتہائی قدم آپ اٹھائیں، ادروائز کسی پہ بھی بھروسہ نہ کریں. بہت ساری پاکستانی فیملیز، انڈین جو فیملیز ہیں وہ وہاں پر 2-3 سال سے رہ رہی تھیں، اور آپ اگر وہاں کے جو واٹس ایپ کے گروپس ہیں ان میں آپ دیکھیں تو بیچارے روزانہ کی بنیاد پہ روتے پیٹتے نظر آتے ہیں کہ جی ہماری جمع پونجی ہم نے ان کے ساتھ لگائی تھی، وہ تو ہم سے روزانہ بہت اچھی طرح ملتے تھے اور یہ تھا وہ تھا. دونوں پارٹیز جو ہیں وہ دینے والی بھی اور لینے والی بھی ترکی میں ہی ہوتی ہے، لیکن اچانک راتوں رات جو ہے وہ سب پیسے لے کے غائب ہو گئے ترکی سے. تو ایسی کیسز بھی ہو رہے ہیں. تو اپنی جمع پونجی کو بہت احتیاط سے، سمجھداری سے انویسٹ کریں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ٹیک کیئر کر سکتے ہیں تو آپ یہ کام کریں، ادروائز رقم جو جہاں جس شکل میں، سونے کی شکل میں رکھ لیں یا کوئی اور شکل میں، لیکن اس طرح سے کوئی بڑے بڑے فیصلے فوراً نہ کریں. کیونکہ ہر تیسرے دن ایک میسیج آ رہا ہوتا ہے کہ جی میری پراپرٹی میں نے بیچی ہوئی، میری زمین میں نے بیچ دی ہے، یا ہم تو بالکل تیار تھے ساری چیزیں بیچ باچ کے، اب جانے اب ہم کیا کریں، $70,000 تو ہمارے پاس ہے نہیں، تو کہ ایسا ہم یہ کر لیں. تو دیکھیے، آپ کی رقم آپ کی محنت کی کمائی ہے، آپ نے اس کو جمع کیا ہے، آپ سے بہتر فیصلہ اس کے لیے کوئی نہیں کر سکتا. تو اگر آپ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، چاہے آپ کسی بھی بزنس میں کسی کو دینا چاہتے ہیں، تو تمام جو ڈاکومنٹیشن ہے وہ وکیل کے آگے، وکیل کو درمیان میں کر کے پروف کے ساتھ اپنے ڈاکومنٹیشن کا کام لکھا پڑھی کے ساتھ کریں. ٹھیک ہے، زبانی کلامی کوئی کام نہ کریں. اچھا جناب علی، اس کے بعد کافی لوگ جو ہیں وہ اب قانون پاکستان میں تھوڑے سے بدل بھی گئے ہیں. پہلے جو تھا کہ $10,000 جو ہے وہ لے کر آپ جا سکتے تھے میکسیمم ایک آدمی. اب کوئی کہہ رہا ہے کہ جی 5,000 انہوں نے فکس کر دیے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے جی 3,000 ہیں، کوئی کہہ رہا ہے 2,000 ہیں. تو مختلف قسم کی باتیں ہو رہی ہیں. جس وقت آپ وہاں سے ترکی آئیں تو سب سے پہلے کنفرم کریں، ایئرپورٹ پہ فون کر کے کنفرم کریں کہ جی ہمیں کتنی رقم لے جانے کی اجازت ہے. ایسا نہ ہو کہ بیچ میں آپ ایئرپورٹ پہ کھڑے ہوئے اور وہ آپ کی رقم کو
ہولڈ کر دیں، ٹھیک ہے، کیونکہ جس ملک میں آپ رقم لے کے جا رہے ہیں اس کو تو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اس کی ملک میں تو سرمایہ آ رہا ہے، لیکن پاکستان میں کیونکہ ڈالر کی کمی ہو رہی ہے، پرابلم ہے، تو اس لیے انہوں نے وہاں پر بہت سختی کر دی ہے کہ ملک سے ڈالر باہر نہ جائیں، ٹھیک ہے، تو اس کو بھی اپنے ذہن میں آپ کو رکھنا ہے۔ رہ گئی بات انویسٹمنٹ کی، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ترکی میں اس وقت انویسٹمنٹ کے لیے بہترین ٹائم ہے۔ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ انویسٹ کر سکتے ہیں تو انویسٹمنٹ کے لیے اس لیے بہترین ٹائم ہے کہ اگر 1 سال یا 2 سال کے بعد اگر ترکی جیسا کہ سننے میں آ رہا ہے اور جو سب انتظار کر رہے ہیں کہ الیکشن کے بعد بہت ممکن ہے جب نیکسٹ ایئر ووٹنگ ہو تو ترکی جو ہے وہ شینگن کنٹری میں، یورپین یونین میں شامل ہو جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اگر یہ ایسا ہو گیا تو وہاں کی جو ویلیو ہے، وہاں کی پراپرٹی کی جو ویلیو ہے وہ بہت تیزی سے بڑھے گی۔ لیکن پراپرٹی کی قیمتیں بڑھنے کو آپ جو لنک کریں اپنے ملک کی کرنسی سے، ترکی کرنسی سے، US ڈالر سے، ان چیزوں کو بھی آپ اپنے مد نظر رکھیے۔ ایسا نہ ہو کہ اس وقت US ڈالر آپ نے فرض کیجئے 70,000 کا کوئی چیز لی، وہ جب آپ چینج کریں گے اس کے بعد پتہ چلا ٹرکش لیرا اسٹرانگ ہو گیا اور ڈالر جو ہے وہ گر گیا، اور یہی سننے میں آ رہا ہے کہ بہت جلد جو ہے وہ ٹرکش لیرا اسٹرانگ ہوگا اور US ڈالر جو ہے وہ ڈاؤن ہوگا۔ تو اس صورت میں اگر، کیونکہ آپ کی انویسٹمنٹ تو ڈالر میں ہوگی نا، تو آپ کو جو ہے وہ اس میں نقصان ہونے کا خطرہ بہت زیادہ ہے۔ دوسری اہم بات، پراپرٹی خریدنے سے پہلے جو سب سے اہم ہے، جو قانون میں بھی ابھی یہ تبدیلی ہوئی ہے کہ جس پراپرٹی پہ ایک دفعہ ٹرکش سٹیزن شپ ہو چکی ہو، یعنی کسی بھی فارنر نے اس کو خریدا اور اس کے خریدنے پر اس کو پاسپورٹ اور سٹیزن شپ مل گئی ہو، وہ پراپرٹی دوبارہ ایلیجیبل نہیں ہے پاسپورٹ یا سٹیزن شپ کے لیے۔ فرض کیجئے کسی شخص نے 1 سال پہلے 2.5 لاکھ US ڈالر کی پراپرٹی خریدی، اب اس کے بعد وہ اس کو بیچنا چاہتا ہے، اب وہ 4.5 لاکھ یا 5 لاکھ کی اس کو وہ بیچ رہا ہے، کیونکہ اب 4.5 لاکھ پہ جو ہے وہ سٹیزن شپ ہو رہی ہے۔ تو اگر آپ کسی ایسی پراپرٹی کو لیں گے کہ جس پراپرٹی پہ ایک دفعہ سٹیزن شپ ہو چکی ہے، تو آپ کی سٹیزن شپ جو ہے وہ ریفیوزڈ ہو جائے گی، آپ کو نہ پاسپورٹ ملے گا نہ سٹیزن شپ۔ دوسری اہم بات، پراپرٹی خریدتے وقت آپ کو ذہن نشین کرنی ہے کہ آپ جب بھی کوئی جائیداد خریدیں گے تو وہ آپ خریدیں گے کسی ٹرکش سے، کیونکہ کوئی بھی فارنر ایسا نہیں ہوگا کہ آپ وہاں جائیں گے پتہ چلا آذربائیجان، افغانستان یا شام یا مصر یا کسی عراق یا لیبنان، کسی بھی ملک کا کوئی شہری وہاں پہ موجود ہے اور آپ کہیں گے کہ جی ہم نے اس سے لے لیا، کیونکہ وہ بھی ایز اے فارنر کنسیڈر ہوگا۔ کوئی بھی شہری جو ترکی کا رہائشی نہیں ہے، وہاں کا پیدائشی نہیں ہے، اس کی پراپرٹی پر آپ کو سٹیزن شپ نہیں ملے گی۔ کیونکہ ہوتا کہ ہو کیا رہا تھا، لوگ جو ہے فرض کیجئے ایک بھائی گیا، اس نے وہاں پراپرٹی خریدی 2.5 لاکھ کی، اس کے بعد اس کو 1.5 سال 2 سال 3 سال رکھا، اس کے بعد فرضی خط و کتابت کر کے منی ٹرانسفر کی بھائی کے نام کہ جی میرے بھائی نے یا میرے کزن نے خرید لیا، اور اس کو بیچ کر اسی پہ دوبارہ سٹیزن شپ لے لی۔ تو اس صورت میں کیا ہو رہا تھا کہ جو گورنمنٹ ہے، ٹرکش گورنمنٹ، اس کو نقصان ہو رہا تھا ٹیکس کی شکل میں، کیونکہ اس کو تو ایک ہی پیسہ جو ہے وہ ادھر سے ادھر ہو رہا تھا۔ تو انہوں نے اس چیزوں پہ نظر رکھتے ہوئے، جو فراڈز ہیں ان کو پکڑتے ہوئے، جب آپ یہ ای اقامت کی ویب سائٹ پہ جائیں گے جس پہ TRC اپلائی کرتے ہیں، تو انہوں نے ہر جگہ واضح لکھا ہوا ہے کہ اتنی زیادہ غلط بیانی اور فالس انفارمیشن اور دھوکہ دہی کے ذریعے جو آپ لوگوں نے پیپر سبمٹ کیے تھے، اس وجہ سے یہ سختی کر دی گئی ہے۔ تو وہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ لوگ جو ہیں وہ فیک ڈاکومنٹس وہاں جمع کرواتے ہیں، اور اس کے بعد باقی جو جینون لوگ ہیں وہ وہاں جا کر پریشان ہوتے ہیں، کیونکہ وہ تمام فیسلٹیز ان کے لیے بند ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک بات رہ گئی۔ اس کے بعد یہ بھی سوال بہت زیادہ آ رہا ہے کہ جی اس وقت مہنگائی کتنی ہے، ہم میاں بیوی اور 2 بچے ہیں، ہم جانا چاہتے ہیں، کتنے میں ہم گھر کرائے پہ مل جائے گا، کتنا مہینے کا ہمارا خرچہ ہوگا۔ تو میں بار بار اپنی ویڈیوز میں یہی کہتی ہوں کہ جس طرح پوری دنیا میں، ایون کینیڈا میں ہر جگہ مہنگائی ہوئی ہے، گروسری جو ہے وہ ڈبل ٹرپل جو ہے وہ پرائزنگ میں ہو گئی ہے، بالکل اسی طریقے سے ترکی میں بھی مہنگائی بہت تیزی سے بڑھی ہے، خصوصاً استنبول جو ہے وہ بہت زیادہ مہنگا ہو گیا ہے۔ ایون آج میں گروسری جو ہے اس کو چیک کر رہی تھی، تو
تقریباً جو میں نے محسوس کیا 2022 میں، جب 2022 میں وہاں تھی، تو اس سے 6 گنا جو ہے وہ مہنگائی بڑھ گئی ہے۔ دودھ کا 1 لیٹر کا ٹیٹرا پیک جو تھا وہ اس وقت $3، $3.25، $3.50، سوری $3 کہہ رہی ہوں، 3 لیرہ 25 سینٹ اور 3 لیرہ کا آ رہا تھا۔ اب وہی جو ہے وہ 18 لیرہ اور 19 لیرہ کے درمیان ہو گیا، اور یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس گروسری اسٹور پہ جا رہے ہیں۔ اگر آپ کو پرائزنگ دیکھنی ہے، گروسری کی دیکھنی ہے، تو 101 SOK سوک، اور 2-3 جو ہے وہ اور مشہور ہے، میں اس کو لسٹ میں آپ کو نام دے دوں گی، ان کی ویب سائٹ کو اوپن آپ کریں گے تو اس میں وہ گروسری کی سارے پرائزنگ ہوتے ہیں، تو آپ کو بڑی آسانی سے اندازہ ہو جائے گا کہ اب اس وقت رقم کیا چل رہی۔ 12-13 لیرہ کا 1 لیٹر تھا تیل، آئل جو تھا سن فلاور، اب وہی آئل جو ہے وہ 40 لیرہ اور 45 لیرہ کا ہے۔ تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس جگہ رہ رہے ہیں، کس جگہ سے گروسری خرید رہے ہیں۔ اسی طرح رینٹ جو ہیں وہ بھی 3 گنا 4 گنا بڑھ گئے، بہت زیادہ تیزی سے رینٹ بڑھ گئے۔ تو ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ آپ کوئی بھی فیصلہ کیجئے۔ اور دوسری سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ کہ کسی بھی ویڈیو کو دیکھ کے صرف اس پہ بھروسہ کر کے آپ جو ہے وہ اتنے بڑے فیصلے نہ کریں کہ آنے کے بعد آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ اور جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے کہا کہ جی اگر آپ وہاں جا کے رینٹل اگر کوئی آپ جگہ لیتے ہیں تو اس کے لیے بہت بہتر ہے کہ ایئر بی این بی کا جو ہے اس کو ہی آپ بکنگ کروا لیں 1 مہینے 2 مہینے یا 3 مہینے کی، اور اسی کے پیپر TRC کے لیے لگائیں۔ کیونکہ اگر آپ کوئی گھر کرائے پہ لیتے ہیں تو وہ 1 سال کا آپ سے ایڈوانس مانگتے ہیں کہ جی ہمیں 1 سال کی آپ ایگریمنٹ کر دیں، اور اس میں ایک آپ کو دینا پڑتا ہے جو آپ کو ایجنٹ جو ہے اس کو ایک کرایہ دینا پڑتا ہے، ایک کرایہ ایڈوانس دینا پڑتا ہے، ایک اس مہینے کا کرایہ دینا پڑتا ہے۔ تو 3 کرایہ تو آپ کو فوراً دینے پڑتے ہیں، اور جو آپ کا ایڈوانس بعض دفعہ وہ 2 مہینے کا کرایہ ایڈوانس مانگتے ہیں، اور چاہے وہ آپ 1 مہینے بعد چھوڑ دیں، آپ کا TRC کینسل ہو جائے، آپ واپس جا رہے ہیں، وہ آپ کے جو ایڈوانس کے پیسے ہیں وہ کبھی بھی واپس نہیں کریں گے، تو وہ ٹوٹلی آپ کا لاس میں چلا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ چھوٹی سی باتیں تھیں۔ اگر اس کے علاوہ بھی آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ ضرور مجھے بتائیے گا، اور انشاءاللہ تعالی میں اس کا کوشش کروں گی کہ جواب دوں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔